جو لوگ موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد آتے ہیں وہ عام طور پہ وہ لوگ 26 نمبر اسٹاپ سے ضرور واقف ہوں گے۔ یہ جو قدیم جی ٹی روڈ ہے، جنرلی سڑک جو راولپنڈی اور اسلام آباد سے گزرتی ہے اور پشاور جاتی ہے، اور جو موٹر وے ہے جو اسلام آباد میں داخل ہو کے اور کشمیر ہائی وے یا جس کو اپنے نام رکھا گیا سری نگر ہائی وے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ جو ان کا سنگم ہے دونوں کا، یعنی کشمیر ہائی وے اور موٹر وے اس راستے کا اور قدیم جی ٹی روڈ کا وہ کراس جو ہے وہ اس کو لوگ موٹر وے چوک بھی کہتے ہیں۔ تو اس کراسنگ کے پاس جی ٹی روڈ پہ جو بس اسٹاپ ہے جہاں کے پی کے جانے والی تمام گاڑیاں بھی آتی ہیں اور لاہور جانے کے لیے لاہور سے آنے والی وہ گاڑیاں اکثر وہاں پہ آ کے جمع ہوتی ہیں، رکتی ہیں اور وہاں مسافروں کو اتارتی ہیں، تو وہ اسٹاپ وہ کہلاتا ہے 26 نمبر۔ اب وہ 26 نمبر کیا ہے؟ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نمبر شاید یہ اسٹاپ اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ 25 اور اسٹاپ بھی ہوں گے اسلام آباد راولپنڈی میں، اور یہ 26واں اسٹاپ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پہ پہلے زمانے میں جب ضلع ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، سامان جو نقل و حمل ہوتی تھی تو اس میں آکٹرائے جو ٹیکس وہ لیا جاتا تھا، چنگی محصول بھی جسے کہتے تھے، تو مختلف جگہوں پہ چنگیاں ہوتی تھیں، جیسے اس میں اسلام آباد راولپنڈی میں ایک 22 نمبر چنگی بھی ہے اور نمبر کی بھی ہیں، تو یہاں پہ جو چنگی ہوا کرتی تھی اس کا نام ہوتا تھا 26 نمبر چنگی۔ تو اس جگہ پہ وہ چنگی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ جب اس وقت موٹر وے تو نہیں تھی، یہ روڈ تھا سیدھا سے یہاں چنگی ہوتی تھی۔ جب موٹر وے بنی اور اس نے اس جگہ سے کراس کیا تو وہ 26 نمبر چنگی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ اسٹاپ بڑا اہم ہو گیا، اور وہ وہاں پہ جو بھی آتا ہے موٹر وے سے تو عام طور پہ وہ 26 نمبر اسٹاپ پہ اتر کے وہاں سے پھر اپنی منزل کے لیے ٹیکسی وغیرہ جو بھی وہ کرتا ہے۔ اس کراسنگ کی وجہ سے اس علاقے کی بھی اہمیت ہو گئی، اور یہاں ارد گرد تیزی سے جو وہ کھیتی باڑی ختم ہوتی گئی اور گھر بنتے چلے گئے۔ تو ہم نے بھی، میں اس زمانے میں، یہ 2004 کی بات ہے، تو یہی 26 نمبر اسٹاپ کے پاس ایک گاؤں ہے جھنگی سیدہ، میں نے وہاں ایک پلاٹ خریدا اور وہاں پہ گھر بنانا شروع کیا۔ پھر کچھ عرصے میں گھر مکمل ہو گیا اور ہم اسلام آباد میں جو کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے وہ وہاں اس گاؤں میں کھیتوں میں گھرے ہوئے اس گھر کے اندر ہم آ گئے، اور کچھ عرصہ ہم نے وہاں گزارا، لیکن ہمیں مزہ نہیں آیا، ہم نے بعد میں وہ چھوڑ دیا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب میں لاہور گیا ہوا تھا، لاہور سے میں واپسی کے لیے نکلا گھر آنے کے لیے، تو جس بس میں بیٹھا میرے خیال تھا کہ وہ مجھے صبح اتار دے گی وہاں 26 نمبر اسٹاپ پہ، چونکی نمبر 26 پہ، تو وہ بس نے پتہ نہیں وہ تیز چلائی، وہ آدھی رات کو اس نے مجھے وہاں پہ اسٹاپ پہ پہنچا دیا۔ میں بس سے اترا، وہ زمانے میں اتنی آبادی تھی نہیں اور ویرانہ ہوتا تھا، تو میں سوچا کہ گھر میں جاؤں تو اچھا خاصا فاصلہ تھا کھیتوں میں سے، تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کتے ہی نہ پیچھے لگ جائیں یا گیدڑ بھیڑیے بھی اس زمانے میں ہوتے تھے یہاں۔ میں سوچا کہ میں یہیں کہیں رک جاتا ہوں، تو وہاں پہ بالکل 26 نمبر اسٹاپ کے پاس موٹر وے اور کشمیر ہائی وے کی کراسنگ جو تھی اور جی ٹی روڈ کے ساتھ وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی، ایسی چند اینٹوں کی جیسے وہ بنا لیتے ہیں عارضی مسجد نماز پڑھنے کے لیے، وہ ایک جو 1.5-2 فٹ اونچی دیواریں تھیں، محراب بنی ہوئی تھی۔ میں اس مسجد میں گیا، میں نے کہا میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اور فجر کی نماز یہاں پڑھ کے اور پھر گھر جاؤں گا۔ میں مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھ کے مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہوا کہ دور دور تک وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور صرف میں اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا شاید یہ اچھا نہیں ہے کہ دور سے پتہ نہیں کوئی کیا سمجھے گا، تو میں نے کہا میں لیٹ جاتا ہوں مسجد میں تاکہ گزرنے والے کو میں نظر نہ ہوں۔ میں نے وہ بیگ اپنے سر کے نیچے رکھا اور مسجد کے اندر اس کی چھوٹی سی دیواروں اس کے اندر اس طرح لیٹ گیا کہ کسی کو فیل نہ ہو، لیکن نہ مجھے نیند آ رہی تھی نہ مجھے مزہ آ رہا تھا، اور بہت ہی وقت بھی آہستہ 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 گزر رہا تھا۔ پھر اللہ اللہ کر کے میں لیٹتا رہا، کبھی اٹھ کے دیکھتا، پھر میں دوبارہ لیٹ جاتا، اور بالآخر اذانیں ہوئیں۔ اس مسجد میں تو اذان نہیں ہوتی، ارد گرد جو دور مسجدیں بڑی تھیں ان کے اندر سے اذانوں کی آواز آئی۔ پھر میں اٹھا اور وہاں جو پانی کا ایک ڈرم رکھا ہوا تھا وہاں سے وضو کر کے اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں آہستہ آہستہ سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور میں گھر پہنچ گیا۔ مجھے وہ رات اس میں تھوڑا سا خوفزدہ ہونا، اس مسجد کے اندر اندھیرے میں اپنے آپ کو
ایک چھپا کے جیسے میں لیٹا ہوا تھا کہ گزرتے ہوئے کوئی چونکے نہیں آدمی کہ پتہ نہیں کیوں یہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں اس جگہ سے گزرتا ہوں تو وہاں دن رات 24 گھنٹے ٹریفک ہے، اور شور ہے گاڑیوں کا، ٹریفک جام ہوا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بڑی بڑی کوچیں، سب کے اسٹاپ بنے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت رات کو دن کو آپ آئیں وہاں پہ آپ کو دکانیں بھی کھلی ہوئی ملیں گی۔ تو میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ یہاں اس جگہ میں خوفزدہ ہو رہا تھا کہ یہ کتنی ویران جگہ ہے۔ وہ مسجد بھی جو چھوٹی سی تھی وہ بھی وہاں پہ بڑی مسجد بن گئی ہے، اور وہ ان کا پولیس والوں کا، موٹر وے پولیس کا وہ آفس ہے، اس کے اندر انہوں نے اس مسجد کو بڑا خوبصورت بنا لیا ہے۔ تو اب بندہ کوئی وہاں سے گزرے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جگہ اتنی ویران ہوا کرتی تھی اور اب اس کی رونق کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔